بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. پر اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس روزانہ ہو رہا ہے اور اس میں آرٹیکل 226 جو سینٹ کے الیکشن کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرنے کے لیے بل ٹیبل کیا گیا ہے، اس پر بحث جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو حکمران پارٹی ہے ان کے لوگ بھی یعنی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ اپوزیشن کو ذلیل و خوار کیا جائے اور ایسے سے تانہ زنی کرتے ہیں. چاہیے جائے کہ وہاں کنسنسس بلڈ کیا جائے اور اپوزیشن بھی اس وقت جو ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ اوپن بیلٹ پر بات کی جائے گی اور اس کو بدلا جائے گا، وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس حکومت میں تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. عوام سوچ رہے ہیں کہ اس میں کون سی خامی ہے، کیونکہ دونوں پارٹیاں اپنا نیریٹو دے رہی ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ سے پاکستان میں کرپشن کو ہمیشہ فروغ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن میں بہت زیادہ پیسہ چلتا ہے اور ہارس ٹریڈنگ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نظام کے لیے کوئی اتنی شاندار روایت نہیں ہوتی جب ہم ہارس ٹریڈنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ گھوڑوں کی خرید و فروخت. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پی ڈی ایم کا اجلاس جاری ہے، وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا لانگ مارچ کریں گے اور سینٹ کے الیکشن میں کون کون سے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب برقی صاحب ہیں، پاکستان پیپل پارٹی سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، اور رانا محمد ارشد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور سید شعیب الدین صاحب اور چاچو یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. اور لائن پر موجود رہیں گے سردار غوث فقیر بارودی صاحب، سابقہ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے. ویلکم ٹو دا شو. برقی صاحب، اس وقت بل ٹیبل ہوا ہے اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے اور آپ کی لیڈر نے بھی اس پر سائن کیے ہوئے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ فاٹا میں آپ کو کس کو نہیں پتا کہ 8 سینیٹر ہوتے تھے، وہ کیسے جیت کے آتے تھے. پھر ایک بڑی شخصیت تھی گلزار احمد خان صاحب، مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، وہ ہوتے رہے. سب سے مہنگا ووٹ بلوچستان سے ہوتا رہا. اس میں آخر کون سی وجہ ہے کہ اب صرف ٹیبل پی ٹی آئی نے بل کیا ہے، بھلے وہ فائدہ مند ہی ہو، تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو مین سٹریم پارٹیز ہیں، بڑی پارٹی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم پاس نہیں ہونے دیں. کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں گا جی کہ ایسے کریں، جب پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں نیشنل صوبائی اسمبلی میں، وہاں بھی لوگوں کو جمع کر دیا، ووٹرز کو رانا صاحب کے ووٹر ادھر آ جائیں، ہاتھ کھڑا کر دیں، گن لیجئے. شعیب صاحب کے ادھر آ جائیں، ہاتھ گن لیے، اور میرے ووٹر ادھر آ جائیں. ایسے کریں. کیا اتنا لمبا چوڑا کام ووٹنگ مور لگانی؟ سر میں گورنمنٹ کالج میں الیکشن لڑا تھا یونین کی، وہاں تک سیکرٹ بیلٹ ہوتے ہیں، وہاں تک سیکرٹ بیلٹس ہوتے ہیں. تو سیکرٹ بیلٹ تو ایک پرنسپل ہے الیکشنز کا. ہمارے لاہور جمخانہ کلب میں جو ہوتے ہیں وہ سیکرٹ بیلٹس ہوتے ہیں. یہ کبھی ہوا ہے کہ کوئی نہیں؟ پھر آپ اپنے لیڈر کو کیا کہیں جب انہوں نے خود سائن کیا کہ سینٹ کے الیکشن میں، کیونکہ ان کے پتہ تھا، ان کو ہروایا بھی گیا تھا، ان کے ووٹ خریدے بھی گئے تھے، پتہ بھی لگ گیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کہاں ہوتی ہے، انہوں نے الزام بھی لگایا تھا کسی پارٹی پر. نہیں سر، بات آپ صحیح کہتے ہیں، مگر یہ تو پھر آپ کو چینج کرنا پڑے گا لوگوں کی موریلٹی کا سٹینڈرڈ، ان کی ایتھکس کا سٹینڈرڈ، ان کی اپنی سیلف. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ جو ممبر ہوتے ہیں یعنی قومی اسمبلی کے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، وہاں سے شروع ہوگا تو پھر یہ ہے نا. نہیں ہاں وہی نا، ہر جگہ اپنا کرے. اگر جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا ہماری سوسائٹی میں اس قسم کے لوگ ہیں تو پھر رونا ہی رونا ہے. پھر کیا کر سکتے ہیں جی. مگر جو الیکشن ہے اٹ مسٹ بی اٹس اے سیکرٹ، اٹ مسٹ ریمین اے سیکرٹ. اس کے علاوہ تو جیسے میں نے کہا پھر پولنگ اسٹیشن پہ ہاتھ کھڑا کر دیا. پھر مثال تو آپ نے دیکھے نا، کہاں قومی اسمبلی، کہاں آپ یونین پر آ گئے. بات صحیح ہے، جنرل الیکشن یونین کونسل بھی آ جائیں گے، اسمبلی کے الیکشن میں. لیکن وہاں میں کہتا ہوں بات تو تھی کہ جب بے نظیر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے کیا تو 2 دفعہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر یہ تو بیسیکلی ایتھیکل اینڈ مورل ڈیوٹی ہے جو بھی لوگ ہیں اپارٹ فرام ایم این اے، ہر آدمی کی پاکستان میں، کہ وہ اخلاقی طور پہ دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے اخلاق کے مطابق اپنا فیصلہ کریں. تو یہ ہاتھ کھڑے کرنے والی بات تو نہیں بنتی. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ پھر کیوں بنایا؟ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کیوں بنایا؟ پھر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ پھر کیوں بنایا؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ آپ کسی پارٹی سے ٹکٹ دے دیں، وہ جیت جائے، بھلے آپ غلط بھی چلتے رہیں، وہ پارٹی پالیسی کے مطابق ادھر ہو ہی نہیں سکتا. اخلاقیات تو کہاں گئی یہ چیزیں؟ سر دیکھیں، کسی وقت آپ دیکھیں اگر امریکہ میں بھی 2 پارٹی سسٹم ہے،
وہاں بھی کئی جگہ پہ اپنا یہ جو ہوتے ہیں ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس اپنی پارٹی کے اگینسٹ اپنے کانشیس کے مطابق ووٹ ڈال دیتے ہیں. برکی صاحب آپ نے امریکہ کی مثال کی تو سن لیں, وہاں بھی پہلے سیکرٹ بیلٹ تھا, اب سینٹ میں 2013 سے لڑائیاں ہو کے سپریم کورٹ تک گئی بات, پھر یعنی کانگریس میں آئی, اب وہاں بھی یہ جو ہے اوپن بیلٹ ہوتا ہے. کس کا؟ 2013 ہو گیا امینڈ. کیا ہوتا ہے اوپن؟ وہاں جو ووٹ جو سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں. جی رانا صاحب بات یہ ادھر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ الجھا رہے ہیں بات کو, وہاں بھی لڑائیاں ہوتی رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اقبال شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ جو کو بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں اور عوام کی نبض پر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ بادشاہ سلامت کو خواب آئی, وہ 13 دسمبر کا جلسہ منار پاکستان پہ تھا, تو خواب آئی کہ لوگ نہیں ہیں لیکن وہ جو بیڈ یا چارپائی تھی وہ ہچکولے کھا رہی تھی. کس کی؟ عمران نیازی صاحب کی. اور خواب آیا کہ جو مارچ کے دوسرے ہفتے میں الیکشن ہونے ہیں ان کو فروری میں کروا لو. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں بادشاہ سلامت بھول گئے ہیں, جب 64 لوگ تھے سینٹ کے ممبران اور وہ موجود تھے تو گنتی ہوتی ہے تو 52 نکلتے ہیں اور کاؤنٹنگ کی جاتی تو 64 ہے. یہ ہے اس حکومت کے کالے کرتوت, کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. پھر میں پولیٹیکل ورکر ہوں, یہ سب مجھے سمجھا دیں. میں 4 دفعہ ممبر ضلع کونسل رہا ہوں, 2 دفعہ میں ممبر صوبائی اسمبلی, پھر میں صوبائی منسٹر. مجھے سمجھائیں کہ سینیٹر بننے کے لیے کیا کیا فرمان جاری ہے کہ اس کو اوپن پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے, اور چیئرمین سینٹ کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. وہی چور راستہ. نیازی صاحب بڑے فنکار ہیں آپ. اگر سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہی سینیٹر بننا ہے تو چیئرمین سینیٹر جو ہے سینٹ ہے تو امینڈمنٹ لے آئیں آپ, وہ بھی دے دیں. وہ بھی اسی نہیں, ہم کیوں لائیں, یہ لائیں نا جو پوری دنیا میں یو ٹرن لینے کے چیمپئن بن کر پاکستان کو بدنام کر سکے. نیازی صاحب ہاں جو میں عرض کرتا ہوں جو آپ کی نہیں امپورٹڈ مشینیں ہیں, آپ نے ان کو سینیٹر بنانا ہے, آپ کے ایم پی ایز اور ایم این اے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ پچھلی دفعہ خیبر پختونخوا میں آپ کی ٹریننگ ہے 23 سال کی کہ آپ کے ایم پی اے بکے. یہ فرمان ہے نہیں سب آپ کا کہ وہ 5 کروڑ نکال بھی دیے تھے. اور اب سر مجھے پھر خدشہ ہے کہ ان کے اپنے ایم پی ایز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہے یہ کہتے کچھ ہیں. وہ جو کیا ہے وہ منسٹر ہواباز جس نے وہ پائلٹ کا بیان دے کے پورے پاکستان میں کی جاگنسائی کی پی اے اے, اس کا فرمان تھا کہ ہماری کیبنٹ میں ایسے وزیر ہیں ایسے ایڈوائزر ہیں جن کو ہم بھی نہیں جانتے. ایک تو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے اگر کہا تھا جیلی ہیں تو 50 تو نکل آئے ہیں نا. نہیں 50, اور انڈیا میں تو کتنے سینکڑوں نکل آئے ہیں. اگر 50 نکل آئے ہیں تو گھر کے بید گھر میں رکھتے ہیں, پھر وہ انٹرنیشنل جہاز اڑانا تھا, نکالنا نہیں تھا انہیں. تو وہ جو ٹکٹ لیے ہوئے تھے, جو پی اے اے کے ٹکٹ خریدے گئے تھے, وہ لندن پیرس وہ سب واپس ہوئے. اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں روپے کا نقصان پاکستان کا اس نالائق ٹیم نے کیا جو کہتے ہیں میں تجربہ نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم انڈر ٹریننگ ہے. لیکن عمران نیازی صاحب یہ کام تھا پارلیمنٹ کا, اگر لیجسلیشن کرنی تھی امینڈمنٹ لانی تھی تو یہ قومی اسمبلی میں لاتے, اس کے بعد سینٹ میں لے آتے. لیکن کیونکہ بادشاہ سلامت نے وہ پریزیڈنسی میں ایک آرڈیننس فیکٹری کھولی ہوئی ہے, رات کو خواب آتا ہے صبح آرڈیننس جاری, نہ عوام کے ووٹ کا تقدس نہ عوام کے ووٹ قومی اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے. نہیں سر وہاں پر جو کچھ ہوا ہے اس کو پاس کرنے کے لیے, اس پر میں سمجھتا ہوں کہ انگوٹھا چھاپنے کے لیے ترمیمی آرڈیننس ہے. نہیں یہ صدارتی آرڈیننس شہر کا ترمیمی ہے نا, تو پہلے کا ہے یہ 226 ہے. گزارے یہ ہے اگر یہ لانا تھا تو یہ اوپن ہاؤس میں لاتے. اوپن ہاؤس ہے نہیں سر, یہ کہہ سکتے کمیٹیوں میں لانا چاہیے, یہ کہہ دیں. سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے انہوں نے لانا تھا اسپیکر کے پاس اور سیکرٹری کے پاس, کمیٹیوں میں جاتا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. سیکرٹری نے اس قائمہ کمیٹی میں, سوری اسپیکر نے اس کو ریفر کرنا تھا قائمہ کمیٹی کی طرف, اور قائمہ کمیٹی میں وہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہونی تھی, تو وہاں پر بھی کسی کی رائے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. ٹائم نہیں ہے اور نہیں تو آسمان گر رہا ہے, ٹائم نہیں ہے نیازی صاحب, اور 3.25 سال گزر گئے, یہ چاند دن بھی ایسے گزر جانے ہیں. اور یہ سب آپ کو صاف دینا ہوگا.
آج شباشی صاحب جس پوزیشن میں انمول ہاسپٹل آئے وہ کینسر کے مریض تھے, کل آشیانہ میں ان کو دوبارہ طلب کیا گیا. ضد اور انا کی بھینٹ نیازی صاحب آپ پورے ملک کو چڑھا رہے ہیں, آپ اکیلے اپوزیشن لیڈر کو سزا نہیں دے رہے کہ 2 طریقوں بھی کورٹ میں تھے, اور 3 کل ان کی طبیعت ناساز تھی تو ریکویسٹ کرنے کے باوجود نیب کے وکلا نے کہا کہ نہیں یہ جا نہیں سکتے, یہ جب تک کورٹ ہے یہ کورٹ میں بیٹھیں گے. ان کی طبیعت ناساز ہوئی, پھر کورٹ لکھپت جیل سے جج صاحب کو حق حاصل تھا نا. نیازی کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا, کبھی کہتا ہے کسی کی مونچھوں سے پکڑوں گا, کبھی امریکہ جاتا ہے تو کہتا ہے میں کسی کا ایئر کنڈیشن اتار دوں گا. یہ ہے کیلیپر نیازی صاحب آپ کا. ٹھیک ہے جی اپنا شہبند صاحب, بات تو یہ ہے کہ اصل تو ساری قوم سن رہی ہے اور ٹی وی تو لگا ہوا ہے اور وہاں لائیو بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ کہاں کیا کیا وہاں فکرے بولے. فواد چودھری نے کہا کہ چمچے کڑچے بیٹھے ہوئے, کہا نا آج کی بات ہے. اس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی کہا. اسی طرح وہ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہے انہوں نے بھی کافی دھواں دار تقریر کی. وجہ یہ ہے کہ کیا یہ اگر جان چھوٹ جائے جہاں سے لوگوں نے ایڈوانس پکڑے ہوئے ہیں, اور اگر جیسا رانا صاحب کہہ رہے ہیں ان کو غالباً بعد میں پتہ چلے گا کہ پیسے تو کہیں اور اکٹھے ہو کے لگنے ہیں, انہوں نے تو دینے نہیں پیسے, اور کو پارٹی پھر چرا کے لے گی, پھر کیا کریں گے, پی ٹی آئی بھی دیکھتی رہ جائے گی. دیکھیں ان کو پیسہ کوئی نہیں ملنا, وہ اس لیے کہ پنجاب میں ٹکٹ خریدی نہیں جا سکتی. ہاں پنجاب میں 41 ووٹ خریدنے ہیں, وہ پاگل ہے کہ 41 بندوں کو پیسے دے گا. نہیں 41 میرا خیال 38 یا 40 وہ ٹھیک ہے, 32 نہیں زیادہ ہے سر. نہیں سر 12 کو تقسیم کر لیں, 12 کو 371. میں وہ چیز اتنا کاؤنٹ کیا کرتا تھا, 300 کا ہاؤس ہے ہمارا. ان کو تو ملنا کچھ نہیں. نمبر 2 مجھے خوشی ہے جتنی جذباتیت سے انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا. ویسے آپ کو میری جگہ نا ایک پی ٹی آئی کا بندہ بٹھانا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں, میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں, I'm sorry, میں اس کو ان کو ڈیفینڈ کیوں کروں میں. کوئی بات نہیں, لیکن بات یہ ہے پاکستانی شہری ہیں. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں خفیہ بیلٹ سے ہی ہوتے ہیں. پاکستان کے آئین میں طریقہ کار خفیہ بیلٹ کا لکھا ہوا ہے. اگر ایک پرابلم اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی انڈیا کا جناب کو پتا ہے, انڈیا کا وہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, راجیہ سبھا کے بعد لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا میں بھی ہو گیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. ان کی پارٹی کے سینیٹر تھے جناب گلزار صاحب. سر ایک سیکنڈ, راجیہ سبھا میں نومینیشنز بھی ہیں. راجیہ سبھا جو بھی اپر ہاؤس ہے از ناٹ ایز پاورفل اور ایز میننگفل ایز پاکستان سینٹ. وہاں تو نومینیشنز بھی ہیں, وہاں اس سے بھی آگے ہے. وہاں پارٹی اپنا ایجنٹ مقرر کرتی ہیں کہ ووٹ دکھانا پڑتا ہے, تصدیق کرانا پڑتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جو اپر ہاؤس آف انڈیا راجیہ سبھا جو بھی کہتے ہیں آپ, وہ اتنا پاورفل نہیں ہے. وہاں نومینیشن ہوتی ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم انڈیا کی نقل کریں, ساری دنیا میں اپنا اپنا طریقہ کار ہے. پاکستان میں سینٹ کے الیکشن پہ ہمیشہ سے انگلی اٹھتی رہی ہے اور اٹھائی جاتی رہی ہے. ان کی پارٹی کے جناب سینیٹر گلزار صاحب, وہ اور ان کے دونوں صاحبزادے, انہوں نے بے نظیروں کہا تھا بی ہمیں آپ کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں, اسی آپ پہ ہی آ جائیں گے. وہ پہنچ گئے سینٹ کے اندر. تینوں پہنچ گئے. کیسے گئے سب کو پتا ہے کیسے گئے, کہ ایک شخص جو پارٹی کا کسی کا جس کو ٹکٹ نہیں ملا اس کو کس نے منتخب کیا, وہ کھڑے ہوئے ان کو ٹکٹ دی, پہنچ گئے. اسی لاہور میں مجھے یاد ہے 88 تھا یا شاید اس کے طرح تھا کوئی, نوائبت کے ہمارے چیف رپورٹر صاحب کھڑے ہو گئے تھے. تو جن 2 بندوں نے ان کا نامزدگی کی تصدیق اور اس کی تھی, انہوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. الحمدللہ ووٹ کوئی نہیں ملا تھا ان کو, وہ صرف امیدوار ہی بنے تھے. یہ ایک پکی بات ہے کہ اس الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. یہ سب سے زیادہ پیسہ چلتا تھا فاٹا میں. اچھا, سینیٹر بننے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے, کیونکہ وہ اپر ہاؤسز ہے اور صوبوں کو یعنی ایکول اس میں نمائندگی اس لیے دی جاتی ہے کہ کوئی صوبہ اپنی عددی اکثریت کی وجہ سے کوئی ایسا بل پاس نہ کر دے. لیکن اس میں کیا کرائٹیریا ہے کہ نہ تو وہاں دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ ہے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی کسی جگہ کوئی اسپیشلسٹ ہے, جس کے پاس پیسے ہیں وہی آتا ہے. نہیں, وہاں علامہ بھی تو آ جاتے ہیں نا. آپ ان کی تعلیم کا کیا کریں گے پھر؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو مدرسے میں پڑھا ہے وہ ایم اے کے برابر ہے. اب آپ مدرسے کو ایم اے کے برابر کرتے ہیں؟ سر مجھے بتائیں. ایک چیز آپ کو میں کلیئر کر دوں, اب پھر آپ آئے. غلط امینڈمنٹ کی تھی ضیاء الحق نے. سینٹ میں انہوں نے ایک کر دیا تھا کہ جی اب عورت کی سیٹ ہے, یہ پروفیشنلز کی سیٹ ہے. اب پروفیشنلز کون ہے؟
آپ کلیم کر سکتے ہیں, یہ کلیم کر سکتا ہے. ڈگری ہونی چاہیے, یہ نہیں کلیم کیسے کر نہیں, سکتے ہیں؟ اپنے نہیں جرنلسٹ ہے نا, ہم پروفیشنل پروفیشنل. جرنلسٹ اس طرح تو نہیں, آج میں اخبار میں کالم پہ لکھوں, وہ نہیں, آپ کا کیریئر ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ایل ایل بی کیا ہوا ہے, وہ 10 سال سے پریکٹس کی, 20 سال. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ پارٹیز خود لے کے آئے, وہ خود عورتوں کو نومینیٹ کریں. یہ اب جو اچھا ایک اور سر, ہاؤس آف لارڈز دیکھ لیں. ہاؤس آف لارڈز میں نومینیشن ہوتی ہے. وہ نامینیشن ہے کہ ملکہ نہیں ہے, نومینیشن کوئی سسٹم ہو. اب نہیں, اگر ہمارے یہاں نامینیشن ہوگی نا تو پھر بڑی بدقسمتی ہے. ہو رہی ہیں, میں تو اس طرف آپ کو لانا چاہتا تھا. ہو رہی ہیں, پوچھیں کس طرح کہ 1/3 اگر مشرف کر گیا ہے فیمیل کے لیے جی, سینیٹر, وہ کون ہے؟ ایم این اے بہن ہے, بیٹی ہے, بھتیجی ہے, بھانجی ہے, بھابھی ہے. تو یہ حال کیا ہے پانچ پوری پارٹی انہوں نے اپنی بھر لی, انہوں نے اپنی پارٹی بھر لی ہے. یہ بات کر تمام رشتہ دار مولانا صاحب کو تگڑے آدمی ہوتے تو شاید ہماری بھابھی, ہماری پارٹی میں کوئی نہیں ہے. بڑی ہے سر. نو سر, نو سر, سنگل سینیٹر نام لیں. چلیں اس وقت نہیں, میں بات کرنا نہیں نہیں, بری بات ہے, مجھے وہ یاد نہیں آ رہا سر. الیکشن جیت کے اچھا آگے چلتے ہیں نا. یہ جماعت اسلامی میں موجود تھے سر, ایسا تو نہ کریں, باقی کو تو چھوڑ دیں. فضل الرحمان کے سارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ نہیں, پرویز خٹک کی ساری فیملی ایم پی ایم این اے سب ایسے ہی ہے. ایم پی ایم این اے تو ٹھیک ہے, لیکن مخصوص سیٹ پہ نہیں ہے نا. میں مخصوص سیٹ, میں مخصوص کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک غلط العام ہو چکا ہے, یا غلط العوام ہو چکا ہے, جو بھی کہیں یہ زیادتی ہے, اس کو نہیں چلنا چاہیے. پیسے کا استعمال اگر کوئی شخص خرچ کے وہاں آتا ہے, اگر اسے 4 کروڑ یا 10 کروڑ دیے ہیں تو پورے کیسے کرے گا 5 سال میں؟ مجھے وہ طریقہ بتا دے کوئی. اس کو نہ اتنی تنخواہ ملتی ہے, نہ اتنے, کہاں سے آتے ہیں وہ پیسے؟ اس لیے وہ کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں؟ موضوع رکھتے ہیں ورکی صاحب کہ تاکہ آپ اپنی پارٹیوں کے ماشاءاللہ صحیح رہنما ہیں کہ آپ کو لوگ سنیں, آپ کو لوگ سنیں کہ آپ کس طرح موقف پر ڈٹ جاتے ہیں, کیونکہ پارٹی کا موقف ہے. یہاں تو یہ بھی ہے نا کہ اگر ایم این اے خود منتخب ہو جائے, بیچارہ خود بھی ہو جائے, ووٹ اتنے لے لے, لوگ خدمت بھی کرے, لیکن پارٹی ٹکٹ ہو تو ایسی باتیں کہیں کرے تو اس کا پارٹی لیڈر نکال بھی سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مجبوریاں تو ہیں پارٹیوں میں. ڈکٹیٹرشپ, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کل کہ پارٹیوں میں بھی ڈکٹیٹرشپ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کون سا آپ کو یہ خدشہ خوف ہے کہ سسٹم چینج کرنا چاہیے. ڈکٹیٹرشپ نہیں, یہ ساری موروثی پارٹیاں ہیں, سسٹم باپ بیٹا ماں بھتیجے سارے آگے چلتے ہیں. اس کی میں جواب دیتا ہوں. میں فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا, بڑی دفعہ میں نے کہا سب مروسی والی جو بات ہے نا, کسی نے روکا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں آپ کہہ رہی میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں. اگر وہ ممبرز مان لے تو ٹھیک ہے, جب مانتے ہی نہیں لوگ تو وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, ایم پی اے کنٹیسٹ کیے, جیتا بھی ہے. ہم لاہور سے لڑتے ہیں, ہم ہار جاتے ہیں, پیسے لگتے ہیں. اچھا اب میں بتایا, مجھے جیسے انہوں نے کہا ہے ہمارا سسٹم اتنا ولگر ہو چکا ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. اگر ہمیں لائک جرمنی یا لائک برٹش, وہاں کوئی پیسے لگتا ہے, وہاں کوئی نہیں لگانے ہوتے فلیکسز. اگر میں 2-2 کروڑ روپے لگا کے ایم این اے بنوں تو آپ کا مطلب ہے میں کرپشن نہیں کروں گا, مجھے مجبوراً کرنی پڑے گی. آپ نے 2 کروڑ بہت تھوڑے بتائے ہیں. ہاں, ادھر تو ایسے لینڈ گریبرز ہیں جنہوں نے 20-21 کروڑ روپے لگایا ایم این اے کا لاہور سے, پھر ہار گئے وہ. تو سر وہ پھر جی رانا صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے تھے کہ کیا کہیں گے, مجھے بتائیے کہ ڈٹ اپنی یہ تو بتائیں کہ اگر یہی امینڈمنٹ پر کسی وقت آپ لے کے آ جاتے تو پھر کیسی رہتی؟ سر گزارش پتہ کیا ہے, عمران نیازی صاحب نا تھوڑے سے بھول جاتے ہیں. خود فرماتے تھے کہ ڈالر 1 روپے مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, خود کہتے ہیں کہ تیل مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتے ہیں. تو اب جنوری میں 3 دفعہ تیل مہنگا کیا. 1 جنوری چڑھنا تھا تو رات کو 12 بجے مہنگا کیا, 15 جنوری کو کیا, پھر رات کو 31 کو مہنگا کر دیا. اور پھر بادشاہ سلامت کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا, 20 دن میں 4 دفعہ بجلی مہنگی کی اور پھر نہیں ٹھنڈک پڑی. تو پھر ایل پی جی بھی 10 روپے. اچھا ویلکم کر لیں سردار صاحب, مہنگی, آدھا منٹ, مہنگی کر دی گئی. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ عوام کے نمائندہ ہونے کا جھوٹا ہی دعویٰ کرتے تھے, لیکن آج کل آپ رہتے کہاں پہ ہیں؟ یہ اگر لیجسلیشن لانی تھی تو اسمبلی میں لے آتے اور تمام پارٹیز کو میں ہی ہے. نہیں بحث تو ہو رہی ہے نا اس میں, تبھی آرٹیکل کنفرم ہوئے گا نا. یہ تو وہ مٹی کے بت کے ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے ایک سیشن کریٹ کیا گیا کہ ہاتھ کھڑا کریں کہ ہم نے یہ بل پاس کر لیا. ایسے نہیں ہوتا
کیونکہ خان صاحب کو 3 سال بعد پتا چلا ہے کہ میں نے عوام کی کالیں سننی ہے، لیکن پہلی تقریر کو نکال کر دیکھ لیں، خود کہا تھا کہ میں ہر وینسڈے کو یا آفٹر 15 آپ days کرتے ہیں، میں میں بات کالیں لیں گے۔ ویلکم کر لوں بس اتنے۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ سردار صاحب السلام علیکم، شروع کریں رکھیں۔ اور میں ایک آواز نہیں آ شاہ صاحب گزارش کروں گا، یہ بھی فرمانے کیا نال ہے فرام میاں والی عمران خان نیائی صاحب کہ جب آپ وزیر اعظم میں آپ کے اس بات سے کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ سنا ہے کہ وہ میاں والی سے ہے، اچھا۔ اور ان کا فرمان ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس کو پیسے جب دیے جاتے ہیں تو وہ سیاسی رشوت ہوتی ہے، خود دے دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے 5 کروڑ رکھا ہے، ایک ایم پی اے ایک ایم این اے کو منیمم 5 کروڑ قومی خزانے سے دے رہے ہیں سینٹ کا ووٹ لینے کے لیے، اور پھر اپنے اتحادیوں کو آفٹر آل منا لیا۔ جب پرویز الہی صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، آج ووٹ کی ضرورت پڑی سردار صاحب السلام علیکم۔ تو چل کے پاس گئے ہیں، اور پھر ان کو ایک سیٹ بھی السلام دے دی علیکم۔ ہے کہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ عمران صاحب ایک منٹ ذرا میں ویلکم جی۔ سردار صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ یار آواز تو چیک کر لو نا جی رانا صاحب۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اقبال شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح شہاب الدین صاحب کا، برقی صاحب کا۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ایشو یہ ہے کہ اگر قومی ایشوز پر انڈیا کا ہو باتیں یا تو بڑی کشمیر، کرنے والی ہیں، اور- مجھے بتائیے اور کہ اگر ہم بیٹھ سکتے ہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ اگر گلگت بلتستان والے ایشو پر ہمارے پارلیمنٹ لیڈرز کی میٹنگ ہو سکتی ہے تو اس پر بھی کی جا سکتی ہے، اس پر بھی قوم کو اعتماد میں لینا وہ چاہیے۔ اسپیکر کہتے ہیں اور کل ملاقات ہوئی۔ کیونکہ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں نیازی صاحب، اور اپوزیشن لیڈر جس کے ساتھ مذاکرات فائنل شیپ میں کرنے ہوتی ہیں، ان کو تو پکڑ کر خیر سے جیل میں بند کیا ہوا نیازی کہا ہے صاحب۔ سردار جو چیف ویپ ہے کہ کل ملاقات آپ کے لوگوں سے ہوئی ہے۔ جن پیسوں کی یہ بات کر رہے ہیں نا جناب قبلہ شہباز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی کو، جب یہ کٹھے تھے، ان کے ایم پی اے کو محروم رکھا، ان کے چیخا کرتے تھے، رویا کرتے تھے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، اور وہ تمام پیسے دیتے تھے اس بندے کو جو ان کے بندے سے ہارا ہوا تھا۔ کس قانون کے تحت ہارے ہوئے بندے کو پیسے دیے جاتے تھے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ تو کہہ دیتے ہیں جیتے ہوئے کے تو دیے، آپ نے ہارے ہوئے بندے کو کس کھاتے میں دیے؟ جی جی۔ آپ نے ہمیشہ دیے۔ میں شہاب الدین صاحب کی بات کو انڈوز کرتا ہوں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ ہم شباشی صاحب چیف منسٹر تھے، ہم اپنے ایم پیز کو فنڈ دیتے تھے، لیکن جو ڈی سی او ترقیاتی منصوبوں کی وہ نقد انہیں دے رہے ایسے دیں گے وہ بھی۔ ٹھیکیدار بھی اپنا ہوتا ہے، اور دوسرا نمبر یہ ٹھیکیدار ہے- بھی شرط ہے میرا لڑے گا۔ اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ بالکل ہم بلکہ یسرا گیلانی کے زمانے میں مجھے رانا تنویر نے بتایا کہ مجھے اتنے فنڈ ملے ہیں، ڈی سی مجھے کہتا ہے کہ اب تو آپ کا کام رہ ہی نہیں گیا۔ اس نے ظلم یہ کیا، اپنے بندوں کو نہیں دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں انڈوز کرتا اور ہوں۔ ہمیں نہیں دیا، ان کو کچھ نہیں ایک ملا۔ روپیہ نہیں دیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وزیر اعظم گیلانی صاحب تھے اور صوبے میں چیف منسٹر شباشی صاحب تھے، ہمارے ایم ایل ایز کو وہ فنڈ دیتے تھے اور ہم ان کے ایم پی ایز کو دیتے تھے۔ اچھا بریک کی اور طرف اشرف آنا ہونا- نہ- نہیں ان کے ایم پی اے کو اور ٹکا نہیں ملا، نہیں، آخر شہاب دم الدین تک صاحب روتے میرے بھائی رہے۔ ہیں، چلو بریک۔ میرے میں بھائی اس ہیں، کا میں چیلنج کرتا میں ہوں۔ چیلنج کرتا ہوں آپ کو، دیکھنا، آپ یہ ثابت کر دیں ناظرین ان کے کسی ایک ایم پی اے کو پیسے ملے۔ آتے ہیں شارٹ بالکل بریک کے بعد، اس کی اور یہاں سے ہم بات کا آغاز دوبارہ کریں گے۔ خبر سب سے پہلے نیا پروگرام، نئے مہمان، لیکن ذرا اچھوتے انداز میں۔ میوزک ہے صرف اس بات پر کہ ووٹ جو ہیں سینٹ کے، اس کی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے یا سیکرٹ انرجی پہلے کی طرح کے خرید و فروخت جاری رہے۔ سب سے زیادہ ریٹ تو بلوچستان میں لگ رہا ہے، کے پی کے میں لگ رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کیا خبریں آپ کے پاس؟ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ جی۔ کہ آج کی
में जब ये पहली बार 85 के इलेक्शन हुए असेंबली पहले से पहले मार्शल लगा तो सेनेट टूट चुकी थी जी। उसके बाद नई सेनेट जब आई तो वहाँ पे ये धंधा शुरू हुआ जी। मैं इसको धंधा कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं जी जो के अखबारों में जाते हैं। इसके बाद क्या मिलेंगे सब सिलसिला चलता रहा, मुझे सब मालूम है जी कि क्या होता रहा। अब पिछली बार जो हुआ मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का अगर कोई अच्छा काम समझ में आता है मुझे इस वक्त आज के दिन वो ये है कि ओपन बैलेट बिल्कुल ठीक है, हाथ मत उठवाए, कोई प्रोसीजर ऐसा हो कि बस किस पार्टी का है वो उसी को वोट दे रहा है। पहले वोट देके है। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं जी इस अभी जो मार्च में इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक बंदे ने अपने वोट पूरे कर लिए, कीमत तय हो गई, आधे उसने दे दिए, आधे उसका जो जामिन था उसको दिलवा दिए कि ये जामिन के बाद पैसे पड़ोगे ये मुझे फिर जामिन देगा। अब वो सौदा तो हो चुका हुआ है। इसमें मेरे भाई राणा साहब मेरे मुस्लिम लीग दूर के हैं, औरंगजेब भट्टी साहब पीपल्स पार्टी के हैं, मेरे वालिद की पार्टी है, शुएब साहब मेरे हुए तजियाकार है। अगर चोरी होती है हमारी तरफ हर जगह पे तो क्यों ना हम उस चोरी को रोकने के लिए एक हो जाए। कम अज कम इमरान खान की गवर्नेंस से मुझे कोई इत्तेफाक नहीं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही की। मैं आपको बताऊं ये जो सेनेट की बात करते हैं जिसमें सादिक संजरानी सेनेटर बने, चेयरमैन बने, तो मुस्लिम लीग नून का एक ठेकेदार था जी जिसको मियां साहब ने खड़ा कर दिया था कि ये मोटरवे बना रहा है, ये फरिश्ता सिर्फ इंसान है। उस फरिश्ता सिर्फ इंसान का भाई जो था वो करोड़ों रुपए दे के सेनेटर बना और उसको कहा गया कि भाई ऑर्गस गरीब आदमी है, फर्म कीजिए ऑर्गस, उसके भी तुम तो खरीदोगे। वो नून लीग में था, एक और बहुत ही तुरुम खान था जी, वो सेनेटर बन गया। जब नून लीग टूटी गवर्नमेंट उसकी तो बाप पार्टी जो बन गई, तो आज वो बाप पार्टी के सेनेटर है, बहुत बड़े जनाब वो है, क्या कहते हैं जी, विजनरी है और इस तरह से चल रहा है। तो इन भाइयों को ये चाहिए कि जब चोरी होती है बाकी चीजों को छोड़ दें। इमरान को मैंने आपको अर्ज किया कि गवर्नेंस का तरीका इतना अब तक भी नहीं आ रहा, लेकिन ये बात तो सही है, ये क्यों आगे खड़े हो रहे हैं चोरी को छुपाने के लिए। अगर कोई रास्ता ढूंढता है वो तो उसको नहीं आता, आप लोग सिखाएं। क्योंकि मास्टर ट्रेनर मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि वो जो फरिश्ता सिर्फ इंसान था जिसको नवाज शरीफ ने फरिश्ता सिर्फ इंसान कहा था, कहीं मोटरवे का इफ्तिताह हो रहा था, उसको खड़ा किया। मैं इस्लामाबाद में था, उसके भाई को भी सेनेटर बनाया गया और उसने एक और सेनेटर भी खरीद के दे दिया नून को। आज वो जो है वो बाप पार्टी में है। देखिए जी गंदगी बहुत ज्यादा है, कथाफतें बहुत ज्यादा है, कहीं न कहीं कथाफत को ठीक कर दे जी। पीपल्स पार्टी मेरे वालिद की पार्टी है, मैं उनके पास नहीं हूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब सब के सब मिल गए और कहते कि नहीं जी क्योंकि इमरान कर रहा है हमने हाथ नहीं उठाने और कुछ और करना। अच्छा नवाब साहब एक मिनट, आज अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसकी हेयरिंग कर रही है, वहाँ भी उन्होंने क्वेश्चन यही किए हैं कि अगर मसलन इसमें पैसा इन्वॉल्व है, रोका जा रहा है तो मसला क्या है। अब अगर अक्सरियत नहीं मिलती पीटीआई को तो केस फिर इंडिया की तरह यानी सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी। ठीक, देखिए अर्ज कर रहा हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट को भी बिल्कुल ही क्लियर वर्डिक्ट देना चाहिए। जनाब सियासतदान तो कशो गिरबान है, ये आपस में लड़ रहे हैं। असेंबली में आप देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो लोग। तो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे दे कि नहीं जी ये ठीक है, आप लोग बैठ के एक तरमीम कर ले, एक छोटी सी तरमीम कर ले जी इलेक्शंस के लिए, बस सेनेट के इलेक्शंस के लिए। आपका हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जनाब, हमारा सेनेट जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो बर्की साहब तो कहते हैं बैठे हुए, बर्की साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी माशाल्लाह, अभी शादी से ताज़ा जरदारी साहब को मिलके भी आए हैं। ये कहते हैं जी यूनियन काउंसिल का भी सीक्रेट होता है, फिर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी सीक्रेट होता है। उन्होंने ब्रिटिश की मिसाल भी दी है, वो कहते हैं जी सीक्रेट ही होना जी। हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो दोनों पार्टियों के लीडर ने साइन किए हैं, ये धड़ल्ले से कहते हैं नहीं। देखिए जी इन दोनों को पता है, दोनों भाई बैठे हैं, इनको पता है कि चोरी होती है सेनेट में, यकीनन होती है जी। चलो लाइन पर रहिएगा, लाइन पर रहिए, बात सुनिएगा। नवाब साहब बात ये है, अगर हाथ खड़े करके वोट डालना है तो वोटिंग करनी क्यों है। फिर हर एक को पता है किस पार्टी के पास कितने मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से वो फैसला कर ले, इतनी इलेक्शन का धंधा ही ना हो।
اور پتہ ہے جی نون کے پاس اتنے ہیں, پیپلز پارٹی پنجاب میں 7 ہے, ان کا کوئی آدمی نہیں ہے, وہ کسی کے ساتھ مل جائیں گے اگر آرڈر ملے کہ جی آپ نے نون کے ساتھ امینڈمنٹ دے دیں. نہیں امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کوئی ایسا ہے کہ پارٹی بس ایک دن میں. جی رانا صاحب. سر اقبال صاحب میں عرض کروں گا, نواب صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, گزارش یہ ہے کہ صرف اگر یہ کپ میرا ہے تو بہت اچھا ہے, یہ کپ اگر شعیب الدین صاحب کا تو یہ بہت گھٹیا کوالٹی کا, ایسے ہوتا نہیں. سینیٹر بننے کے لیے ہم اوپن بیلٹ پیپر کی بات کرتے ہیں, تو جو سینیٹر بننے کے بعد وہ جو اوپر والی کرسی ہے اس پر غالباً چیئرمین سینٹ بیٹھتا ہے, تو اس کا بھی الیکشن تو ہونا ہے نا, اس کو شامل کیوں نہیں کیا؟ اس میں نہیں, یہ کرنا تھا ان نالائقوں نے جو ڈنڈا میں دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ایسے ہوتا نہیں. سینٹ کا ممبر اور چیئرمین سینٹ کے لیے ایک ہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا, اس کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اور جب یہ چوری سرور جو مار روڈ پر جو عمران نیازی نے وہ گورنر اس کو پلے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے, اس میں گورنر بیٹھا جس میں آپ بھی آ جاتا ہے, جب وہ بڑا پچھلی دفعہ سینٹر 2018 مارچ میں, تو بھئی 34 ایم پی اے تھے تو وہ 42 کیسے لے گیا؟ یہی تو مافیا ہے عمران نیازی کی قیادت میں. اس کے اپنے ایم پی اے بک گئے 5-5 کروڑ لے کر, اور انہوں نے پنجاب میں ایم پی اے خریدے. یہ خریدو فروخت جو اس کا اپنا ضمیر ملامت کر رہا ہے, اس سے بچنے کے لیے تو جو امپورٹر لائے ہیں, جو سیاسی بے روزگار تھے, ان کو سینیٹر بنانا ہے, بھرتی کرنا ہے, ان کے لیے پریشانی ہے. جن کو پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این ووٹ نہیں دینا چاہتے, اور حقیقت میں یہی 2 نمبری ہے. اگر عمران خان صاحب نہیں پریشان تو پھر پریزیڈنسی سے آرڈیننس کی کیا ضرورت تھی؟ بیل لے آتے, اوپن ہاؤس چھوڑ دیتے, اور اس سے پہلے پارلیمنٹ لیڈر سے بات کرتے. یہ بات کو نہ مسلم لیگ نون کے گھر کی ہے نہ پی ٹی آئی کی, یہ آئین میں امینڈمنٹ لانی ہے. تو آئین میں امینڈمنٹ لانے کے لیے جو سپیکر ہوتا ہے وہ تمام پارٹیز کے پارلیمنٹ لیڈرز کو اعتماد میں لیتا ہے, اس کے بعد ڈیسیجن ہوتا ہے. اور اس سے پہلے اگر گلگت بلتستان کے ایشوز پر پارلیمنٹ لیڈرز کو بلایا جا سکتا ہے, اور بعد میں بلیک میل کرنے کی جو سازش کی جاتی ہے, وہ کیا قریشی صاحب ملتان والے سدا بہار کبھی نون میں کبھی پیور پارٹی میں, اور آج کل پی ٹی آئی میں شاہ محمود قریشی صاحب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے انتظار میں کتنی بڑی منافقت کر رہے ہیں. یہ ٹولہ ہے علی بابی 40 چوروں کا, جو بجلی بھی مہنگی کرتے ہیں, جو گیس بھی مہنگی کرتے ہیں, جو چینی بھی مہنگی کرتے ہیں, ترین کو نہیں پوچھتے. اور پھر چینی آج زمیندار کو گنا نہیں خرید رہے, اس کو پریشان کر رہے ہیں. چینی 100 روپے کر دی ہے, اور ایکشن تو لینا تھا چینی پر, نہیں لیا. اور آج گندم مارکیٹ میں 2300 روپے من بک رہی ہے, زمیندار سے 14 روپے میں خریدی تھی. اس لیے نیائی صاحب, اور میں اقبال شاہ صاحب آپ کی وساطت سے, کیونکہ پاکستان کی ہماری جو عسکری ادارے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی طاقت بنایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میزائل زمین ٹو زمین 290 کلومیٹر کی سپیڈ سے مار کر رہا ہے, اس کی جو ٹرائی کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پوری قوم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور کاش یہ میاں نواز شریف نے ہمت کی تھی, آج کے بھی حکمران کو کام کرے. انہوں نے بنایا نہیں, مزائل ایٹمی پروگرام کی بات کر رہا ہوں بھئی, ایٹمی پروگرام کی ذوالفقار بھٹو نے بنایا تھا, لیکن چلا نہیں سکے تھے, چلا 28 مئی 1998 کو ہی ہے. اور جب انڈیا نے 12 مئی 1998 کو 4 دھماکے کیے تھے, تو الحمدللہ آگے چلتے ہیں, پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے مل کر 28 مئی 1998 کو 6 دھماکے کیے تھے. یہ قومی بات ہے, یہ غزنوی میزائل کی چھوٹی سی قوم کو بات کا موقع ہے. رانا صاحب جس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے اس دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی کے بندے خریدے ہوئے ہیں, یہ اس لیے نہیں کرتے. وہ تو خود شعیب الدین صاحب بھاگ گئے ہیں, یہ باہر نہیں گئے, خریدے ہوئے دینا چاہتے پی ٹی آئی کو, آ گئے ہیں. اچھا, آپ کی دفعہ خریدے جاتے ہیں, ان کی دفعہ بھاگ جاتے ہیں. انصاف کی بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں خریدو فروخت کو میں نہیں پسند کرتا. انصاف کی بات ہے, چاہے نون کے ممبران ہو یا پی ٹی آئی,
खरीदो फरोख्त पर एक्शन। वैसे इंसाफ की बात है, जितना ये खून पसीना करते हैं, इन्हें सेनेट का टिकट देना ना दिया तो इन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मैं अच्छा क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा रहता है, जरा पॉइंट पर हम रहते हैं, क्योंकि एकेडमिक डिबेट तो जितनी मर्जी ये अपना हट जाते हैं। राणा साहब, शहाबुद्दीन साहब मुझे बताइए, अब ये अगर बिल पास होता है तब भी इखलाकी तौर पर पार्टियां कहाँ खड़ी होंगी, पास होता तब भी, नहीं पास होता तब भी, क्योंकि एक कोशिश तो की गई और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी है। बिल कैसे पास होगा, सेनेट में जाके मुस्तरद हो जाएगा। नहीं, 2/3 चाहिए। मैं कहता हूँ सेनेट भी मौजूद है ना अभी तो रास्ते में। अगर ये अच्छा, अपना पीडीएम पर चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब पीडीएम का आज जो इजलास होने जा रहा है, प्रेडिक्शन क्या है कि वो अभी तक लाइव नहीं आया, अभी मीटिंग बैठी हुई है, लेकिन एक बात उसमें खबर आ चुकी है, एक खबर आ चुकी है कि लॉन्ग मार्च होगा और उसकी तारीख का तयन किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, पहले नो कॉन्फिडेंस आएगा, नो कॉन्फिडेंस अगर आता है सपोज, तो आपको पता मई तक तो चीज चलेगी फिर। और सर नो कॉन्फिडेंस कौन सी तादाद है इनके पास? क्या तो नहीं ना, किसके लिए, क्या खरीद के लेके आएंगे ये फिर? इसका मतलब बंदे खरीदे जाएंगे? बात तो बड़ी सीधी सी है फिर। इसका मतलब फिर छांगा मांगा होगा, फिर स्वाद के बंदे जाएंगे, छांगा मांगा और क्या होगा? मैं शहाबुद्दीन साहब के पॉइंट के साथ हूँ, छांगा मांगा नहीं होना चाहिए, लेकिन अख्तर मैंगल छोड़ गया तो वो जो डीजे वाले और सिंगल अक्सरियत पीटीआई के पास नहीं है। राणा साहब आगे भी चलते, आप बताइए बरकी साहब, क्योंकि आप तो दरम्यान में रह जाते हैं क्योंकि शोर ज्यादा है। अब ये बताइए कि इस वक्त जो पीडीएम का इजलास हो रहा है, आपने तो हर चीज मनवाई शुरू में, आप देखें जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हुआ तो फिर आपने फौरन एक बयान नो कॉन्फिडेंस देकर सारी हवाएं निकाल दी। ये पीपल पार्टी की क्या एक सुलह हो चुकी है पीटी के साथ या किसी अहम ताकतों के साथ? क्योंकि अब पीपल पार्टी पीडीएम के साथ सिर्फ सेरेमोनियल है, नजर यही आ रहा है। सर, पीटीआई के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता पीटीआई अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलना चाहे तो हम आप कर चुके हैं, आप नून लीग को नुकसान पहुंचा चुके हैं। बलोचिस्तान में जब आप कदूस बदंजों को लाए, सिनालो ज़रूर के निकाला है, पुराने ज़माने की बात है, बेशक पीडीएम से पहले की, बेशक पहले की बात है। उसके बाद चेयरमैन सेनेट के मतलब आपका चेयरमैन सेनेट आया, इनका हटाया गया, आप तो पहले मिले हुए हैं। नहीं, मिले नहीं भाई, इन्होंने सलीम मांडवी वाला के लिए सादिक संजरानी को वोट दे दिए। नहीं, कैसे आसान काम था, अपना बंदा बचा लिया, उनका बंदा बचा लिया। उधर चलते हैं, टाइम बड़ा कम हो। नवाब साहब से, नवाब साहब प्लीज आप जरा, जब पीडीएम का इजलास हो रहा है, ये कुछ सेरेमोनियल है या अपनी अब क्या कहते हैं इज्जत सादात के लिए हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी तो जो लोगों की परसेप्शन है, चीजें तो नजर आ जाती हैं कि भी पीपल पार्टी अब इसमें नहीं है। देखिए इकबाल शाहिद साहब, पीडीएम एक ऐसे डॉक्टर की तरह काम कर रही है जिसको कुछ पता नहीं है कि बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या करना है। सिम्टम्स का पता है, सर का अनाड़ी डॉक्टर दे दिया, कोई और मसला है तो वो दे दिया, वो बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। ये बाद में भी ऐसे ही होगा, आप देख लीजिएगा सीनेट के इलेक्शन के बाद भी कहीं न कहीं जाके एक बिग बैंग हो जाएगा पॉलिटिकली, जो कि सबके लिए जो है फिर मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी उनको। सही कह रहे हैं। नहीं, इसमें मैं समझता पॉसिबिलिटी है। नहीं, इसमें गुजारा ये है, पीडीएम में एक समझता हूँ अपोजिशन का इत्तेहाद है, हमने एक दूसरे कौन सी आपको 3 पार्टियां, बाकी तो किसी को पता ही नहीं कौन 11 पार्टी, बाकी बस सीट कौन सी है, बाकी पार्टी कहाँ पे है? लेकिन सीटें शहाबुद्दीन साहब नहीं, शेरपाव किधर है? लेकिन उनका रोल तो है ना, उनका रोल है। शेरपाव की और मैं समझता हूँ कि उसी तरह जस्टिस नहीं पता है क्या हमारे साथ है, एक बंदा पार्टी है। अख्तर मैंगल साहब हमारे साथ हैं, अख्तर मैंगल आपके साथ कौन से आ गए? हम हुकूमत के काले करतूतों को एक्सपोज कर रहे हैं, अवामी इश्यूज पर बात कर रहे हैं, यही हमारा एजेंडा था और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब हैं। और हम समझते हैं महंगाई, बेरोजगारी, ये जो है इस हुकूमत का ये अवाम के साथ मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी है। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान का रुपया 45% डीवैल्यू हो चुका है। कोई काम करेंगे आप? हम काम कर रहे हैं, हम हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। हम हुकूमत को कहते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम अदारा है, इसका काम ये लेजिस्लेशन करना, लेकिन वो लैब को, एफआईए को, वन लाइन क्या कहेंगे, यही एक बहुत क्या होगा, क्या होगा वन लाइन इस पीडीएम कॉन्फ्रेंस है। आई थिंक कोई डिफरेंस पब्लिकली कोई ओपिनियन डिफरेंट नहीं होगी, यूनानिमस ही बात करेंगे जो भी करेंगे, देयर विल बी नो डिफरेंसेस। शहाबुद्दीन साहब इन पब्लिक जो फंडेड है मौलाना साहब, वो तो जाहिर है उन्होंने तो चुकी रखना काम, नशिस्तंद गुफ्तंद रफ्तंद,
कुछ नहीं होना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा मारा। सर लास्ट कमेंट्स, जनाब लास्ट मैं कमेंट्स यही- देंगे और वक्त खत्म हो गया। देखिए जी, मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह करे इस मुल्क की अच्छाई के लिए जो ना ये सब के सब भाई जो है, जो सियासतदान है, वो सीधे रास्ते पे चले जी। राह ये तो नहीं, पहले अगर ये लड़ाई बढ़ जाती है तो सिस्टम मौजूद रहेगा या फिर लड़ते लड़ते हो गई गुम और एक ही चूंच और एक ही दुम? मैंने कहा था जी, अब तुम तो दोनों की गिर गई है, अब भी आगे चौंचे रहती है जी। अल्लाह खैर करे जी, एक बिग बैंग होगा। बहुत मैं शुक्रिया आपको जी, ये आपका बता दे रहा अदा हूँ करता हूँ। जी, नाज़रीन, क्योंकि आपने सब हमारा पार्टियां प्रोग्राम Thank you देखा जी। और सुना। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। कल एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपना और अहल खाना का